مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیم ایک ہنر ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ کائنات تخلیقات کا منبع ہے۔ ہر روز ظہور ہونے والے حالات و واقعات، ایجادات، تحقیقات اور انسانی عقل کی پیش کردہ توجیہات ہر دوسرے شخص کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس کرۂ ارض کی وسعتوں، زمین کی گہرائیوں اور فلک کی اونچائیوں کے علاوہ اور جہاں ہے اور اگر ہے تو پھر کہاں کہاں واقع ہے۔ جی ہاں، آج کا انسان تحقیق و جستجو میں اس قدر آگے نکل گیا ہے کہ یہ زمین اس کے رہنے کے لیے کم ہوئی تو اس نے چاند پر نئی دنیا بسانے کا ارادہ کر لیا، سمندروں میں رہنے کے لیے نئے جزیرے آباد کر لیے، قدرتی وسائل کو کارآمد بنا کر اسی انسان نے سورج کی روشنی سے سولر سسٹم ایجاد کر کے بجلی کے متبادل ذرائع پیدا کر لیے، دریا نے بکھرنا شروع کیا تو ڈیم بنا کر اپنے خشک، ویران اور بنجر علاقوں کو قابل استعمال بنا کر وہاں پر مختلف اقسام کی فصلیں اور باغات لگا کر اپنی روزی روٹی کمانے کے ذرائع بنائے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بڑھی تو اسی انسان نے خلا کو مسخر کرنے کا سوچا اور اڑتی مشینیں جہاز کی صورت میں بنا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک بلکہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر ماپ لیا اور کشتیاں بنا کر سمندر کا سینہ چیر دیا۔ جناب صدر، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب عوامل کے پیچھے وہ کون سا عمل کارفرما تھا، وہ کون سا عمل تھا کہ جس نے انسان کو یہ سب کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا اور تسخیر کائنات کی طرف راغب کیا۔ تو مجھے بلا تعامل کہنا پڑتا ہے کہ وہ سب عمل صرف اور صرف ایک تھا اور رہے گا جسے ہم تعلیم کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہمارے آخری نبی آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے علم کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ جناب صدر، یہ علم کے فیوزوں پر کاج ہی تھے کہ خطہ عرب جو ترویج اسلام سے پہلے جہالت کے گھپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کبھی پانی پینے پلانے میں جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے میں جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے میں جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے میں جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، چلتی رہتی تھی یوں ہی تلوار۔ یہ معجزہ نبی تھا کہ بزور تلوار نہیں بلکہ بزور علم آپ نے عرب و عجم میں بسنے والی انسانیت کو دین اسلام کی روشنی سے منور کر کے اہمیت علم کو واضح کر دیا۔ صدر ذوالفقار کسی معاشرے کی تعلیمات کی ترقی کا دار و مدار اس میں بسنے والے لوگوں کی تعلیمی قابلیت، عقل و شعور ہی کی بدولت ہوتا ہے۔ تعلیم ہمیں اخلاقی اقدار، رواداری، بھائی چارہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو سمجھنے کی نئی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم انسان کے اندر جذبہ خودی پیدا کرتی ہے۔ تعلیم انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے اور یہ تعلیم بھی ہے کہ جسے حاصل کر کے انسان معاشرے میں جس کے حلال کمانے کے قابل بنتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو حصول علم کے لیے دل و جان سے محنت کر کے اپنی پہچان بنانا چاہیے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔